السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج سے تو جواب آیا ہے، وعلیکم السلام، آپ حضرات نے سے جواب چند نہیں دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو پھر گاڑی آگے چلے گی، ورنہ پھر یہیں بریک لگا دیں گے۔ آج ہمارے اس ماری پور میں 2 جلسے ہو رہے ہیں۔ کتنے جلسے ہو رہے ہیں؟ ایک آواز آ رہی ہے، ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں وہ جیے کی طرف ہے، اور کچھ لوگوں کے نصیب میں اللہ رسول کی باتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ زیارت کریں گے ان لوگوں کی، اور کچھ لوگ زیارت کریں گے کچھ ہی دیر میں بزرگان دین اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اسٹیج والے خاموش ہو جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک۔ دیکھیں وہاں پر کسی ایک شخصیت کا نعرہ لگ رہا ہے، یہاں پر میں آپ سے نہ آنے والے مہمانوں کے بارے میں کچھ نعرے لگوا رہا ہوں، نہ اپنا نعرہ لگوا رہا ہوں، نہ اپنے کسی رشتہ دار کا نعرہ لگوا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ لیکن آواز نعرے کا جواب صحیح اور طاقتورانہ ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ سبحان اللہ۔ تشریف لگے تمام حضرات، تشریف لگے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہم اس نبی محترم کا درود پڑھ رہے ہیں کہ جس کی شفاعت کا منتظر بروز قیامت ہم سب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی محترم جو حوض کوثر میں ہمارے منتظر ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ کریم آقا جو رحمت للعالمین ہیں، جب قربانی کرتے ہیں تو دعا کیا فرماتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میری آل کی طرف سے، میری امت کی طرف سے قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ اب امت اگر درود نہ پڑے اور خاموش ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ اس کا ایک تو ذرا معلوم ہے
تو میرے ساتھ مل کر آپ پڑھیں گے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پیچھے جو حضرات میں دیکھ رہا ہوں نظریں میری جا رہی ہیں تو حضرات آپس میں باتیں کر رہے ہیں باقی خاموش بیٹھے ہیں. اچھا ہوں میں بھی بلوچ. سبحان اللہ. ویسے تو ہم سب کے سب ساری زبانوں والوں ہم آپس میں مسلمان ایک کلمہ گو، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک نبی کے ماننے، کتاب کے ماننے والے ہیں. قبائل اور زبانیں اس لیے میرے رب نے پیدا فرمائی کہ تعارفوا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں. سبحان اللہ. لیکن اس نبی کی شفاعت میں اور آپ بھی کریں گے، انتظار کریں گے اس نبی کی شفاعت کا. جو حضرات عمرے پہ گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف سے پہلے ایک حدیث مبارکہ لکھی ہے. شفاعتی لأہل الکبائر. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اہل کبائر کے لیے لازم ہوگی. سبحان اللہ. وہ حضرات جنہوں نے بڑے گناہ کیے ہوں، نیکوکار تو گزر جائیں گے. سبحان اللہ. تو پھر اس نبی محترم پر میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. السلام علیک یا حبیب اللہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جھولی مجھے آہے خالی جھولی بل یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. جس نے عید المیلاد النبی علماء اہل سنت. نہ ہے طاقت میں مالی سکھور یا رسول اللہ. تو اتنی جب دعائیں مانتے ہیں تو پھر اس نبی محترم پر درود کیوں نہیں پڑھتے؟ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مزہ نہیں آتا. الصلاۃ والسلام سمجھ میں نہیں آ رہی بات مجھے بھی. یہ پیچھے والے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس نبی محترم کی سیرت پر، زندگی پر سبحان اللہ. آج تک اتنی کتابیں لکھی گئی. ایک بندے نے کتنی کتابیں لکھی ہوں گی؟ سبحان اللہ. صرف ایک جلد پہ نہیں، کتنی جلدوں پہ کتابیں لکھی گئی. اس نبی محترم کا فیض آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقت، وہ رحمت اور وہ پیار اتنا زیادہ ہے کہ اس ایک کتاب کو بندہ جب بھی پڑھے، بار بار پڑھے تو ہر بار ایک الگ مزہ دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ میں سے کسی کی عمر 70 سال ہے، کسی کی 60 ہے، کوئی 40 کی دہلیز پر پہنچا ہوگا. سبحان اللہ. آپ سنتے ہیں حدیث کے ایک ایک حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن آپ جب جب ان حدیث کو سنتے ہوں گے تو ان حدیث کو الگ ایک مزہ آتا ہے جب الگ سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کسی نے کہا کہ تو شاہ خوباں سبحان اللہ. تو شاہ خوباں
मुस्तकीम है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। दोस्त आते हैं और पूछते हैं हमारे इर्द-गिर्द वाले मीलाद का सबूत दें। मैं सिर्फ दो बातें आपसे कहूँगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं कहूँगा। हदीस तिरमिज़ी शरीफ की भी है और हदीस बुखारी शरीफ की भी है। हम जब उनसे कहते हैं कि जनाब बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर अबू लहब ने अपनी लौंडी को आज़ाद किया, कनीज़ा को आज़ाद किया, जिसका नाम सुवैबा है, हुजूर की विलादत की खुशी में। हम कहते हैं जनाब हमारे पास दलील ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर का रोज़ा रखा। जब मैंने एक बंदे से कहा कि पीर का रोज़ा रखा, तो उसने कहा फिर आप भी पीर का रोज़ा रखेंगे? मैंने कहा तो 2 मिनट रुको, ये बताओ कि तुम्हें मीलाद के तरीके पर मसला है, उसे बिदअत कहते हो या मीलाद के मनाने को बिदअत कहते हो? पहले तो ये बताओ। तो कहते हम तो मीलाद मनाने को बिदअत कहते हैं। मैंने कहा जब मनाने को बिदअत कहते हो फिर ये क्यों कहते हो कि तुम भी पीर का रोज़ा रखो? इसका मतलब जब तुम ये कहते हो कि तुम भी पीर का रोज़ा रखो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मीलाद मनाने को बिदअत नहीं कहते। तुम्हारा एतराज़ सिर्फ तरीके पर है कि तुम जुलूस क्यों निकालते हो। लेकिन जब तुम्हारे मदारस से कुछ चीज़ निकलती है और कोई तहरीर वहाँ हम देखते हैं तो नज़र आता है कि तुम तो सिरे से मीलाद मनाने को ही बिदअत कहते हो। फिर हम कहते हैं कि जनाब उसी बंदे को मैंने कहा कि अभी तुम्हारे जो बाप दादा हैं वो इस वक्त यौमुल वतनी मनाते हैं, नेशनल डे। हमारे कुछ भोले भाले दोस्त थे, वो हरी झंडियों को देखकर उन्होंने कहा देखे भाई काबा मुअज़्ज़मा में भी हरी झंडियाँ लग रही हैं। हकीकत में वो अपना नेशनल डे मना रहे थे। इस वक्त सऊदी जहाँ आगे जा रहा है, हम कानों और आंखों पे हाथ देकर बैठ जाते हैं कि जिस बेहयाई के खिलाफ हम लड़ते हैं वो सऊदीया उस वक्त सबसे आगे आगे जा रहा है। तो हमने कहा कि जनाब ये यौमुल वतनी जो तुम मना रहे हो, नेशनल डे मनाते हो, इसका शरई हैसियत क्या है? अगर कोई सवाल पूछने आए कि जनाब यौमुल वतनी मनाने की शरई हैसियत क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो मनाते हैं ये हम सवाब की नीयत से नहीं मनाते। आप लोग जो मनाते हो वो सवाब की नीयत से है। मैंने कहा फिर आपने क्या बिदअत की 2 किस्में बना दी? यानी वो बिदअत जो सवाब की नीयत से न हो वो जायज़, और वो बिदअत जो सवाब की नीयत से हो वो नाजायज़। मैंने कहा हदीस लाकर दिखाओ, असहाबे रसूल का अमल दिखाओ जहां उन्होंने हमें ये दिखलाया हो कि कोई भी वो अमल जिसमें सवाब की नीयत न हो वो बिदअत जायज़ है, और जिसमें सवाब की नीयत हो वो नाजायज़ है। तो बंदा खामोश हो गया। अब जाहिर बात है जिसने पैदाइशी जो अकीदा लेके बैठा हुआ है वो अपनी हठधर्मी की वजह से, जिद की वजह से उसी चीज़ को लेकर बैठेगा। लेकिन हम जब गए उन उशाकान मुस्तफ़ा के पास, मस्तूब हमारा जब जाना हुआ, अभी चंद ही दिन हम गए वहाँ पर, कुर्बान जाएं उन वालिदैन पर। एक शख्स ऐसा भी था जिसका एक ही बेटा था, उस एक बेटे की भी उसने जान का नजराना दे दिया। तो उस नौजवान, उस बूढ़े ने हमसे कहा और सादा अल्फाज में कहा कि मोहम्मद के नाम पर एक बेटा है, अगर कुछ और बेटे होते तो मैं वो भी कुर्बान कर दूं। लोग ये समझते हैं कि धमाकों से ये पीछे हट जाएंगे। वो ये समझते हैं कि हमने इनके स्टेज पर धमाका किया सानिहा नेशनल पार्क में, और इनके कसीर उलमा जो अल्लाह को प्यारे हो गए, जो शहादत की मनसब पर फायज हो गए, आज भी इतने साल गुजर गए, नेशनल पार्क में आज भी मीलाद की महफिल सजाई जा रही है, स्टेज आज भी सजाया जा रहा है, उलमा आज भी वहाँ मौजूद हैं। फिर इन्होंने सोचा कि अब सानिहा मस्तूम करके देखें, मस्तूम में कोई धमाका करके देखें। हमने उन गरीब, उन झोंपड़ियों में रहने वालों को देखा, पहले शायद वो जरा
ڈر ڈر کے مناتے تھے، اب انہوں نے کہا ہم حضور کا میلاد ببانگ دہل منایا کریں گے۔ میرے دوستو عزیزان من، بلکہ میں تو یہ تصور کرتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں اور سوچتا ہوں، کبھی کبھار انسان جب بیٹھتا ہے تو تصوراتی دنیا میں جاتا ہے۔ ہر کسی کا ایک اپنا اپنا تصور ہے، کوئی اپنے آپ کو تصوراتی دنیا میں جا کر وزیر اعظم بن جاتا ہے، جب اکیلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کچھ اور سوچیں آتی نہیں ہیں تو سوچتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوتا تو یوں کرتا، تو یوں کرتا، اس کی ایسی کی تیسی کرتا۔ وہ سب ان کی ایسی تیسی کرے گا جس سے اس کی دشمنی ہوتی ہوگی۔ لیکن ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھیں، یہ شہداء، یہ مصدوم کے عشاقان مصطفیٰ ذرا تصوراتی دنیا میں جائیں اور ذرا سوچیں کہ جیسے ہی دھماکہ ہوا ہوگا ان کے زبانوں پر تو کچھ اور تھا نہیں سوائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اور جب یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو تصور کریں میرے کریم آقا نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کا استقبال نہیں کیا ہوگا کہ مرحبا مرحبا، آ جاؤ میرے امتیوں، آ جاؤ میرے غلاموں، میرا میلاد مناتے مناتے تمہاری روح جسم سے نکل چکی، آ جاؤ میرے سینے سے لگ جاؤ میرے غلاموں۔ کیا حضور نے اس طرح امتیوں کا استقبال نہیں کیا ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو عزیزان من، ہم میلاد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، حضور کی ولادت کی خوشی کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ منایا کریں گے، اور یہ محبت رسول لوگوں کے دلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے سے جو ہمیں خوشی ملتی ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ اس لیے تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اب میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ اب آپ اگر آپ کا اتنے سست ہو گئے، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکے ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آنے سے پہلے لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ فرعون آیا، نمرود آیا، انہوں نے کہا ہم خدا ہے۔ لیکن جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور توحید کی آپ نے تبلیغ کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ میرے کریم آقا کی تبلیغ کا یہ فیض ہے، حضور کے آنے کے بعد خدائی کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا۔ اگر کسی بدبخت نے کیا تو نبوت کا دعویٰ بہت ساروں نے کیا۔ اس لیے اپنے ارد گرد ان لوگوں کو پہچانیں جو پگڑی بھی باندھتے ہیں، لباس بھی مسلمانوں جیسا ہے، اور جناب من نام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمہیں اس کتے کے دروازے پر لے کے جاتے ہیں جس کا نام غلام قادیانی ہے۔ لہذا اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میں اور آپ بروز قیامت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے منتظر ہوں گے۔ یہ آج کی میلاد، یہ آج کا محفل، اللہ والوں کا اس محفل میں شرکت کرنا ہمارے لیے باعث افتخار ہے۔ ہم ان کی زیارتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہ دربار وہ دربار نہیں ہے، یہ وہ دربار ہے سندھ کے بڑے بڑے دربار، اگر نام لے تو شاید کیا سمجھے، وہ بڑے بڑے دربار اس دربار سے فیض یافتہ ہیں، بڑے نام ہیں ان کے لاکھوں میں مریدین ہیں، لیکن ان کی نسبت بھی اسی دربار سے جڑتی ہے۔ تو دوستو عزیزان من، آپ دیکھیں کہ آج آپ کس کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بس یہ چند اشعار پیش کروں گا، اپنی جگہ لوں گا، میرے ساتھ مل کر پڑھیے کہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چلا ملک تاب تیرا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، خدا کی غیرت ڈال کے ہے تجھے پہ 70,000 اس شعر سے مجھے یاد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مجلس سجتی تو صحابہ فرماتے سوائے عمر اور ابو بکر کے کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ حضور کے چہرے کو ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ وہ رعب تھا، وہ ہیبت تھی، وہ حضور کا حسن و جمال تھا۔ سرکار کے اس حسن و جمال کو ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی، اور یہ بھی میرے رب نے 70,000 پردے حضور کے حسن و جمال پر ڈال کر پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ میرے کریم آقا کا حسن اور جمال ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کا حسن وہ ہے کہ جس پر مصر کی عورت کی انگلیاں کٹ گئی، اور آپ کا حسن پھر اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف کا حسن میٹھا ہے اور میرا حسن نمکین ہے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا اور کریم آقا کا حسن، سرکار نے اپنے حسن کی تشبیہ نمکین سے دی۔ تو علماء فرماتے ہیں آپ لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو ذرا یہ بتائیں کہ میٹھا کتنا کھاتے ہیں اور نمکین کتنا کھاتے ہیں، اور نمکین کی بار بار کھانے کی دل کہتا ہے، میٹھا آپ اتنا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بس بہت ہو گیا۔ حضور کے حسن کا یہ عالم ہے کہ بندہ صبح دیکھے پھر دل چاہتا ہے دوبارہ دیکھیں، شام دیکھے پھر دل چاہتا ہے بار بار دیکھیں، اور اگر شہادت کا وقت ہو اور ایک پوچھنے آ جائے کہ بتاؤ تیری حالت کیا ہے، وہ صحابی کہتا ہے مجھے کہیں اور نہیں، مجھے لے جاؤ تو حضور کے قدموں میں لے جاؤ، آنکھیں حضور کی زیارت کر رہی ہوں
اور پھر جان اور روح اس جان سے نکل رہا ہو۔ حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، اس صورت نو میں جانا کا تے جان جہانا کا۔ جب تک دیکھا نہ تھا تو کہتے تھے اجسک مترانی ودیریے، ہاں کیا کہا؟ اجسک مترانی ودیریے، لولوں وچ شوق چنگیری۔ لولوں سمجھتے ہیں جسم کے ایک ایک بال میں اس حبیب کی زیارت، اس کے دیدار کے لیے ایک ایک بال تڑپ رہا ہے۔ یہ اہل بصیرت کو سمجھ آئے گی، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو پھر قبلہ پیر مہر علی شاہ کہتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کا تے جانے جہانا کا، سج آنکھاں تے رب دی میں شانا کا، جس شان کو شانا سب بنیا، اور سبحان اللہ اکمل کا ما اجمل کا ما احسن کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خوب فرمایا۔ عربی سے واقف حضرات سمجھتے ہوں گے کہ یہاں کاف مخاطب کا ہے، اور فرمایا کہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ حضور کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا۔ حضور پہلے تو سنا کرتے تھے، لیکن آج تو آپ کے دیدار ہو چکا۔ آپ کے حسن و جمال کی کیا بات ہے، آپ تو سب سے حسین ہے، آپ تو سب سے جمیل ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاریاں، کہ جس کے چہرے پر سوائے ابو بکر و عمر کے سوا کسی کی نظر نہیں گئی، آج اس نے بھی گستاخی کی کہ آپ کے چہرے انور اور آپ کی طرف اپنا سر اٹھا کے آپ کو دیکھ لیا۔ تو میرے دوستو عزیزان من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کے امتیوں آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہو جس گھر میں حضور کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، حضور کا میلاد منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عمل والہ ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہے مصدوم کے وہ شہداء جنہوں نے میلاد کے موقع پر اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے، اللہ رب العزت ان شہداء کی بھی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو فلسطین کی حالت ہے، اللہ رب العزت ہمارے ان مسلمان بھائیوں بہنوں کی غیبی مدد فرمائے۔ اس اسرائیل کو، ویسے اسرائیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی ہے، لیکن یہ جو یہودی ہیں اللہ رب العزت ان کو اپنے عزائم اپنے مقاصد میں ناکامی عطا فرمائے اور ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو اس وقت وہ بچے، وہ ننھے منھے بچے جو شہید ہو چکے ہیں یا جو تکلیف میں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد فیاض احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو آپ کے سامنے
اپنے نورانی بات سے آپ کے دلوں کو مستفیض فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا سنانا، ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان، حضور حسن و جمال کی بات کر رہے تھے۔ یہ تو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو مقام عظمت و حسن و جمال جو آپ کے جسم انور میں جو اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی۔ علامہ اقبال نے کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ ان کے چہرے پر شائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے، حضور کا مقام ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم اثر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ شاعر نہیں جو چاند کہہ دوں ان کے چہرے کو، میں ان کے نقش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں۔ یہی عقیدہ ہمارے بٹائی صاحب نے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، علماء کا عقیدہ ہے، بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ دوستو، حضرت بٹائی صاحب نے فرمایا کہ چکل جمائے سچ مٹھیاں پھول نہ بھائیوں، چاند میں آپ سچی بات کروں اگر برا نہ مانے، کلے ابھری سن ہو تو کلے ابھری اچھے، کبھی تو باریک ہوتا ہے کبھی موٹا سا بن جاتا ہے، پر منہ میں ہمارے مچھر قدم نہ پائے پینے۔ تیرے منہ میں جو روشنی ہے، جو چہرے میں روشنی ہے، میں تجھے مصطفیٰ کے قدموں کے برابر نہیں سمجھتا۔ تو دوستو، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے حضور قبلِ عالم پیر مٹھا ثانی دامت برکاتہ عالیہ کا یہ فیض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا تھا، جنگل تھا، منگل ہو گیا، جنگل سے منگل ہو گیا۔ یہاں تو وہ زمانہ مجھے یاد آتا ہے کہ یہاں پتہ نہیں کیا ہوتا تھا، لوگ شراب پیتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، یہ فٹ بال گراؤنڈ تھا، مگر ہمارے نوجوانوں نے قربانی دی، اور آج الحمدللہ یہاں سائیں کے فیض سے اور نگاہ کرم سے یہ دارالعلوم قائم ہے۔ اور الحمدللہ اس سال بھی 3 بچے، 4-5 بچے، یعنی 3 لڑکیاں 2 لڑکے حفظ قرآن سے فارغ ہو گئے ہیں۔ ہر سال ہوتے ہیں الحمدللہ، اس کے باوجود بھی 300 سے اوپر ہمارے بچے باقی زیر تعلیم ہیں۔ درس نظامی میں ہو رہا ہے، حفظ ناظرہ میں ہو رہا ہے، یہ فیض حضرت پیر مٹھا سائیں کا ہے۔ دوستو، انشاءاللہ جب تک جسم میں جان ہے انشاءاللہ یہ فیض ہم لیتے رہیں گے، اور یہ مدرسہ آپ کی دعاؤں سے قائم ہوتا رہے گا۔ لہذا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین سے صحیح نسبت عطا فرمائے۔ نسبت ہو تو اگر نسبت جانور بھی اگر صالحین سے کرتا ہے تو وہ بھی سدھر جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں میرے دوستو۔ پھر آپ کے صاحبزادہ سائیں محمد خلیل الرحمن ثانی دامت برکاتہ العالیہ
ان کا فیض ہے. آپ تو ماشاءاللہ مسلط بھی ہے. دوسرے شاہزادے صاحب خواجہ محمد معصوم تشریف نہیں لائے. بہرحال وہ تو محدث ہے, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے معصومین, بڑی بات ہے. آپ ان کو پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ علم ہے, کمال ہے. یہ یوں مجھے سمجھ آتا ہے کہ اگر پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے, اس عمر میں کتاب کی تصنیف کرنا اور حدیثوں کو اکٹھے کرنا اور 40 حدیثوں کو جمع کرنا, مصطفیٰ کا فرمان ہے جو 40 حدیثیں اکٹھے کر دیتا ہے, ان کی وضاحت اور تبلیغ کر دیتا ہے, ان کا نام محدثوں میں ہوتا ہے. حضرت پیر مٹھا کو ہم محدث کہیں, مفسر کہیں, فقیہ کہیں. ولی اللہ کو ان کا تو اپنا مقام ہے, وہ تو جس پر نظر فرماتے تھے تو اس کو ولی بنا دیتے. آج حضور پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. تو دوستو اس میں کوئی مبالغہ نعرہ نہیں. آج بھی ہمارے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فیض چلتا ہوا. آج حضرت پیر مٹھا ثانی دامت برکاتہ العالیہ کے صورت میں ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے. دوستو عزیزو, اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اولیاء کاملین سے صحیح نسبت عطا فرمائے. اگر یہ نسبت قائم رہی تو انشاءاللہ بڑا پاس. دوستو اس عقیدے کو اپنے مضبوط رکھے, اس دامن کو مضبوط سے تھامے رکھے. انشاءاللہ العزیز قبر میں بھی قیامت میں بھی یہ اللہ والے کام آتے ہیں. حدیثیں ہیں, بہت لمبی تقریر ہے, بہرحال اتنا ٹائم نہیں ہے. یہ اولیاء کرام حضور نے فرمایا اطفئوا الموتى وهم وسط قوم صالحین, اپنے مردوں کو صالحین کے درمیان میں دفن کرو. کیوں؟ ان المیت یتعزى من جار السوء كما يتعزى الحي. جس طرح ایک زندہ انسان برے پڑوسی سے تکلیف پاتا ہے, اسی طرح میت بھی جو مر گیا ہے وہ بھی برے پڑوسی سے تکلیف پاتا ہے. لہذا اگر آپ صالحین کے درمیان میں دفن کریں گے تو ان کی قبر کی زندگی بھی بہترین گزرے گی. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو یہی اللہ والے جن کی آپ نے جوتے سیدھی کی ہیں, قیامت کے دن یہ اللہ والے جب جائیں گے جنت کی طرف, ہم تو پتہ نہیں کس طرف ہوں گے. تو حدیث حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے, جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. کچھ جہنمی ان اولیاء کامل ساری کو پہچان کہیں گے, ما تعرفنی, حضور آپ ہمیں نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. کہے گا حضور میں تو وہ ہوں جو آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا, وضو کرایا تھا. تو دوستو پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ اولیاء کے یشفع و یدخل الجنت, تو وہ ان کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور وہ ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. تو آج ہم حضور پیر مٹھا ثانی دامت برکاتہ العالیہ کے زیارت کے مستفید ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ ہمیں قبر میں بھی قیامت میں بھی ہمیں انشاءاللہ یہ فیض حاصل ہوگا. تو ابھی آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا. ہاں اگر آپ محبت اور عقیدت سے پیش آئیں اور عقیدت رکھیں تو جب آپ کو ابھی بھی آپ کو فیض مل جائے گا. یہ لوگ سخی ہوتے ہیں, یہ ان کی سخاوت کا نتیجہ ہے. یہاں لوگ تو ہمیں پلا کر رکھنے نہیں دے رہے تھے, جو سیدھا بات وہ کہتے ہیں